فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ آج کی خبروں میں دیکھیے کہ کس طرح حکومت کے خلاف آواز اٹھانا اب جرم بنتا جا رہا ہے۔ یو پی پولیس کے وحشیانہ مظالم سے جڑی ویڈیوز کے ساتھ ہی دیکھیے حاملہ ہاتھی پر آنسو بہانے والی بی جے پی حاملہ خاتون کے ساتھ کیوں اپنا رہی ہے دوہرا معیار۔ خبروں کی شروعات سے قبل ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے پہنچانے کے لیے ویڈیو لنک کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ مرکزی حکومت اب غیر ملکی تبلیغیوں کے ہندوستان آنے کا راستہ ہی بند کرتی نظر آ رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے اب ایک نیا اصول وضع کیا ہے جس سے بیرون ملک سے آ کر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں پر اب $500 کا جرمانہ عائد ہوگا۔ بیرون ملک سے آنے والی جماعتیوں کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو بھی ویزا کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں قانون میں ترمیم کرتے ہوئے ویزا کی خلاف ورزیوں کی فہرست میں تبلیغی کام میں شرکت کا عنوان بھی شامل کیا ہے۔ کیرل کے ملپورم میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ مینیکا گاندھی کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ دراصل مینیکا گاندھی نے حاملہ ہتھنی کی موت پر سیاست کرتے ہوئے لوگوں کو ورغلانے اور کیرل کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیرلا ملک کی سب سے پرتشدد ریاست ہے اور کیرلا کے ملپورم میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وہیں اس معاملے کو لے کر ان کے خلاف مزید 7 شکایتیں بھی درج کرائی گئی ہیں۔ حاملہ ہتھنی کو لے کر بی جے پی رہنما آواز بلند کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایک حاملہ خاتون کو جھوٹے الزامات میں پھنسا کر جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ وہیں 25 سے زائد ملکی اور عالمی تنظیموں نے صفورہ زرگر کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں خاتون کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ملکی تنظیم پنجرا توڑ تنظیم نے بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ صفورہ زرگر کو ضمانت نہ دیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے احتجاج کی آواز کو جرم قرار دینے کی کارروائی بند کرنے اور صفورہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ صفورہ 21 ہفتوں کے حاملہ ہیں اور اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس سے اسقاط حمل ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ضمانت کی درخواست میں ان کی صحت کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ تنظیم نے دہلی فسادات کی تحقیقات میں پولیس پر دوہرا معیار اپنانے کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خاص برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفورہ زرگر واضح طور پر ہندوتو قوتوں کی جارحیت کا شکار ہوئی ہیں۔ یو پی کے پریاگراج میں پولیس اہلکاروں کی دبنگئی اور غنڈہ گردی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک تیز رفتار پولیس گاڑی غریب سبزی فروشوں کی سبزیوں کو گاڑی چلا کر اسے برباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس کی غنڈہ گردی پر لوگوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سابق IAS افسر کنن گوپی ناتھن نے ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے اس پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے اسے پولیس تشدد قرار دیتے ہوئے پولیس ڈھانچے میں اصلاحات اور غریبوں کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی بات کہی ہے۔ فرقہ وارانہ منافرت اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے مبینہ الزام کے تحت اب ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کے خلاف پونے میں ایک نئی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ شکایت میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ گوسوامی اور اس کا چینل اپنے ناظرین کا برین واش کر لوگوں کا ذہن کچھ برادریوں سے نفرت کرنے اور کچھ مذاہب کے خلاف دہشت گردی میں تبدیل کرانے کی کوشش میں ہے۔ خیال رہے کہ ارنب گوسوامی کے ڈیبیٹ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے ہوتے ہیں اور ہندوؤں کو اشتعال دلانے والے ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا اب جرم بنتا جا رہا ہے۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے فیک نیوز نشر کرنے کے الزام میں سینئر صحافی ونود دوا کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب کسی صحافی کے خلاف FIR درج ہوئی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ برسر اقتدار جماعت کی جانب سے FIR درج ہوئی ہیں۔ خیال رہے کہ ونود دوا ایک بے باک صحافی ہیں جنہوں نے مودی حکومت کی غلط پالیسیوں اور ان کے ہندوتو ایجنڈوں کے خلاف ہمیشہ سے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے انہیں آئینہ دکھاتے آ رہے ہیں۔ ہریانہ سے بی جے پی لیڈر سونالی پھوگاٹ اب اپنے کارنامے کی وجہ سے سرخیوں میں بنی ہوئی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ مارکیٹ کمیٹی کے سیکریٹری سلطان سنگھ کو تھپڑ اور چپل سے مارتی نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکار بھی وہاں کھڑا تماشا دیکھتا نظر آ رہا ہے۔ وہیں کانگریس رہنما رندیپ سرجیوالا نے بی جے پی لیڈر کی اس حرکت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کھٹر سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کس پرکار کی
अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रहनुमा और साबिक IAS अफसर शाह फैसल की नज़रबंदी के ख़त्म करने के दूसरे रोज़ ही अब इंतज़ामिया ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया है और उनसे कहा गया है कि वो घर से न निकलें और उनके घर के बाहर पुलिस एहलकार को भी तैनात किया गया है। वहीं फैसल के करीबियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ख्याल रहे कि अगस्त में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद से शाह फैसल समेत कई सियासी लीडरान को नज़रबंद किया गया था। CAA मुखालिफ मुजाहरों के दौरान जामिया में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक किया उसकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में जामिया मामले में तलबा पर दर्ज शिकायत को वापस लेने और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामिया में घुसना ज़रूरी था क्योंकि शरपसंद जामिया को ढाल बनाकर पेश कर रहे थे। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस मुजाहरे के दौरान न सिर्फ कैंपस में दाखिल हुई थी बल्कि लाइब्रेरी तक में घुसकर आंसू गैस के गोले दागे गए थे और वहां पढ़ाई कर रहे तलबा के साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई थी, जिसमें 100 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी हुए थे, जिनमें कुछ तलबा अपाहिज तक हो गए हैं। ख्याल रहे कि अब इस मामले की समाअत 12 जून को होगी। यूपी में मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई हैं। यहाँ एक मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने 35 मुस्लिम घरानों में घुसकर तोड़ फोड़ मचाई है, बल्कि मर्दों, औरतों और बच्चों पर भी उन्हें रहम नहीं आया है, उन्हें भी ज़दोकोब किया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या यूपी में अब पुलिस जुल्म के खिलाफ होने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ हो गई है? क्या अब यूपी में मुसलमान बनना ही जुर्म हो गया है? देखें वीडियो। ये पूरा गांव सुनसान है जी। हाथ दिखाओ, चोट की जगह तरह थी चिंगारियाँ जैसा कि गोलियाँ चल रही हो। जब दहशत की वजह फिर इंटा बरसाई आए यहाँ को, मतलब उसमें बढ़ के लड़के को ले गए, झंडी थी गली में चांदी की, वो खींची होगी मेरा बच्चा की, उनके बजा के उसे ले गए। और आपके जो पति है वो कहाँ से? मैं भी क्या कहने, मैं तो घर में नहीं थे, बाग में जा रहे, बाग में थे, बाग में थे, वरना उनको ले जाते? जी ले जाते, उन्हें तो छोड़ देनी थी बिल्कुल भी। अल्लाह का शुक्र ये हुआ मैं बच गया। आज तीसरा चौथा दिन है जी, लोग अपने घर में नहीं है, खाना नहीं है, कुछ तो लॉकडाउन चल रहा था, वो भूखमरी के कगार पे थे, कुछ और भूखमरी आ चुकी है देश में, इसमें गांव में बहुत बुरी दिक्कत हो रही है जी। ये पुलिस के डर की वजह से सब भाग गए, प्लान करके यहाँ से, कभी हमारे को पकड़ ले, ये उठा ले, वो कर ले, डर के भाग गए। कितने परिवार ऐसे जो चले गए? कम से कम 200 परिवार चले गए जी। मुसलमानों के खिलाफ अब जुल्म रोज़ की बात बनती जा रही है। बिहार के चंपारण ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान की जय श्री राम न कहने पर बुरी तरह से पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि दर्जन से ज़ायद अफराद ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए ज़बरदस्ती करते हुए उस नौजवान के साथ बुरी तरह मारपीट की है और उसके सर पर ज़ोरदार चीज़ से हमला किया गया और उसे मुर्दा समझकर एक झाड़ी में फेंक कर चले गए। ये वाक़या 2 जून का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी लंग हमको घेर लिया है और पकड़ के घर में ले गया और क्या बोला है, बोलो जय श्री राम का, बोलो नारा लगाओ, बोलो नहीं लगाया, चाकू को गिरा दिया था और मारा है सब तरह से, फुटबॉल तरह बना के, मैंने इधर से कोई मार रहा था, कोई इधर से मार रहा था। कोरोना बहरान की वजह से रवां बरस सफ़र हज पर कशमकश बरकरार है। दनी असना हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज की जानिब से अदा की गई रकम का 100% वापस करने का फ़ैसला किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हज 2020 से मुताल्लिक़ सऊदी हुक्काम के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो आज़मीन हज अपना सफ़र मनसूख करना चाहते हैं उन्हें अदा की गई रकम का 100% वापस किया जाएगा। आज़मीन हज को अपने सफ़र को मनसूख करने के लिए एक फॉर्म पुर करना होगा।
خیال رہے کہ اس سے قبل کورونا کی وجہ سے انڈونیشیا نے بھی رواں سال حج منسوخ کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ نظام الدین دہلی میں منعقدہ تبلیغی جماعت کے اجتماع کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے CBI تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مرکز نے جمعے کو ایک حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے بعد کی تحقیقات قانون کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ دہلی پولیس کے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے وزارت داخلہ نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ مرکز معاملے میں تحقیقات قانون کے مینڈیٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کر رہی ہے اور تحقیقات کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مولانا سعد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، جس میں ڈیزاسٹر ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور IPC کرائم برانچ کی دفعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیقات کے دوران غیر ملکی ایکٹ کے تحت کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی تعداد اٹلی سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کے معاملے میں بھارت 6 مقام پر پہنچ گیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہاں کورونا مریضوں کی تعداد 2,36,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے 6,500 سے بھی زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ وہیں اگر 1 مئی سے موازنہ کیا جائے تو کیسز کی تعداد میں 6 گنا کا اضافہ ہوا ہے، وہیں مرنے والوں کی تعداد میں 5 گنا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں لاک ڈاؤن کی ناکامی کو لے کر راہل گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے ہندوستان سمیت 5 ممالک میں لاک ڈاؤن لگانے اور ہٹانے کا گراف دکھاتے ہوئے مودی حکومت کی وائرس سے لڑنے کی پالیسی کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق لاک ڈاؤن کے بعد ان تمام ممالک میں کورونا وائرس متاثرہ افراد کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن ہندوستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ وہیں راہل گاندھی نے مودی حکومت سے لاک ڈاؤن کے بعد کے منصوبے سے ملک کو آگاہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن سے ہندوستان کی معیشت کو زبردست جھٹکا لگا ہے، جس کو لے کر اب RBI بھی بے چین نظر آ رہا ہے۔ RBI نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن کا معیشت پر بہت ہی گہرا اثر ہوا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی ہندوستان کی شرح ترقی کو گھٹا دیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔